नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इसकी ज़राअत पर होता है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इसकी काश्तकारी का ज़्यादा इन्हिसार बारानी फसलों पर होता है। बारानी फसलों की ज़्यादा पैदावार के हसूल के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ हुकूमती इदारे मौजूद हैं। इन्हीं इदारों में से एक बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बारी चकवाल भी है। इस इदारे का संग बुनियाद 12 मई 1979 को रखा गया। इसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट जनरल सवार खान ने किया। इस वक्त से लेकर आज तक इस इदारे ने न सिर्फ चकवाल बल्कि पंजाब भर में बारानी फसलों की बेहतर काश्त के लिए बेपनाह तहकीकाती काम किया। वसी व गरीज़ ज़रई अराज़ी पर मुहीत इस इदारे ने इलाकाई फसलों जिनमें गंदम, जवार, बाजरा, मकई, दालों, मूंगफली और चाराजात पर बहुत ज़्यादा तहकीकाती काम किया। इन फसलों के अलावा बहुत से मुख्तलिफ फलों जिनमें अंगूर, माल्टा, आड़ू और जापानी फल शामिल हैं पर तहकीकात करके इलाका पोटोहार में इन फलों के बागात लगवाए। इन सब से बढ़कर इस इदारे ने जैतून की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। बारानी ज़रई तहकीकाती इदारे की इन काविशों को देखने के लिए चकवाल प्लस की टीम ने गुज़श्ता रोज़ बारी चकवाल का दौरा किया। इस वक्त इस इदारे के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद रफ़ीक डोगर हैं। दीगर अफसरान के साथ साथ उन्होंने इदारे की तरक्की के लिए बहुत काम किया। उन्होंने बारी में जारी तहकीकाती कामों में और इलाका पोटोहार जिनमें फसलों को फ़रोग़ दिया जा रहा है इस पर चकवाल प्लस को बताया। बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा ये फील्ड क्रॉप जिसमें गंदम है, दालें और मूंगफली पे काम कर रहा है। इसके अलावा चारा जात पोटोहार के इलाके में इन चीज़ों की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ये मेरी टीम हमा वक्त इसी काम में मसरूफ़ रहती है और इस इलाके के काश्तकार जो रेनफेड एरिया में जिनकी ज़मीनें हैं उसके लिए हम तहकीक करते हैं और मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक और कीड़े मकोड़ों से बचाव के मतलब सारी तहकीक करके ज़िम्मेदार को अच्छी इक़साम पेश करती हैं ताकि वो अपनी जो तरक्की में हिस्सा है वो शामिल कर सकें और अपनी जो माशी हालत है उसको बेहतर कर सकें। उन्होंने मज़ीद बताया कि इलाका पोटोहार जैतून वैली डिक्लेयर हो चुका है और जैतून की काश्त करने के लिए फॉर्म्स की सहूलत के लिए इदारा कैसे ताउन कर रहा है इसके मुतालिक भी बताया। हमारा ये इदारा हॉर्टिकल्चर में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हॉर्टिकल्चर में सबसे हमारी जो पहचान बनी है वो है ऑलिव। चूँकि ये पोटोहार की वैली ऑलिव वैली डिक्लेयर हो चुकी है और इस सिलसिले में तकरीबन 13.5 लाख पौधे मुख्तलिफ़ इलाकों में लग चुके हैं और उनसे फ़्रूट आना भी शुरू हो गया। और जो फ्रूट फार्मर लेके आते हैं यहाँ पे हम फार्मर को एक सहूलत मुयस्सर करते हैं कि हम उनके फ्रूट से उनको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करके फार्मर को देते हैं। और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है क्योंकि ऑलिव का फ्रूट कड़वा होता है, उसको डायरेक्ट ज़िम्मेदार इस्तेमाल नहीं कर सकता या कोई बंदा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस इदारों ने सारे प्रोटोकॉल डेवलप करके वैल्यू एडिशन पे काम शुरू किया है। वैल्यू एडिशन में ये है कि इसके फ्रूट से अचार बनता है जो सिरके में और मसाले में, इसके अलावा मुरब्बाजात बनते हैं, चटनी बनती है और बाकी जो इसके प्रोडक्ट हैं इस पे भी तहकीक हो रही है। तहकीक के अलावा हम इस इलाके के ज़िम्मेदारों के लिए और बाकी स्टेक होल्डर के लिए ये इदारा ट्रेनिंग का भी अहतमाम करता है और बाकायदा से डेमोंस्ट्रेशन देता है और इसमें फार्मर बड़ी दिलचस्पी से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने इलाकों में जाके ये काम भी करते हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर इसमें ख़ासा इन्वॉल्व है और फार्मर को भी वो इंगेज रखता है और उनको फैसिलिटेट करके लोगों को ये सारे प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट ऑलिव के हवाले से मुहैया कर रहे हैं। जनाब रफ़ीक डोगर ने अंगूर के इलाका पोटोहार में मुख्तलिफ मौसमों में फल के हसूल का भी राज बताया। ग्रेप्स पे, अंगूर पे बहुत काम किया है। चूँकि इस इलाके में बारिशें शुरू हो जाती हैं और ऐसी वैरायटीज़ जो बारिशों से पहले पक के तैयार हो जाती हैं
وہ تیار کی ہیں. جون میں اسے ادارے کی جو بنائی ہوئی اقسام ہیں وہ فروٹ دے دیتی ہیں اور لوگ بڑی خوشی سے کھاتے ہیں. وہ اس کے لیے ہم نے 4 اقسام جو ہے پنجاب سیڈ کونسل سے اپروو کروائی ہیں. دیگر پھلوں کے حوالے سے جناب ڈائریکٹر نے کچھ یوں بتایا. آڑو پہ بھی اس ادارے کی اپنی ایک کنٹریبیوشن ہے. پہلے سوات سے فروٹ آتا تھا آڑو کا اور وہ بہت لیٹ آتا تھا. اب جو فروٹ آپ کو اپریل میں مہیا ہوتا ہے وہ اس ادارے کی بنی ہوئی ورائٹی جو ساؤتھ میں مظفر گڑھ میں لیا میں باقی علاقوں میں یہ ساری مارکیٹ میں جو آ رہا ہے آڑو یہ اسی ادارے کی بنی ہوئی ورائٹی ہے. اس کے علاوہ ہم ہائی ویلیو پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس میں ہم نے تقریباً 9 فروٹ امپورٹ کیے تھے جو اس علاقے میں پہلے نہیں تھے، جن میں سے 6 ایسے ہیں جو یہاں پہ اکلامٹائز کر گئے ہیں. وہ ماحول کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے اور وہ فروٹنگ پہ آ رہے ہیں، جس میں پیئر ہے، پلمپ ہے اور بلیک بیری ہے اور وائٹ فگ جو بلوچستان میں صرف ہوتی تھی پہلے. اب اس علاقے میں بھی ہم اس کو انشاءاللہ پروپیگیٹ بھی کر رہے ہیں اور فارمر کو پودے بھی انشاءاللہ مہیا کریں گے ان نیئر فیوچر. تو پستے پہ بھی کام سٹارٹ ہے، لیکن پستہ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس پہ فروٹنگ آئے. تو امید ہے کہ 1-2 سالوں میں یہ بھی کام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. بارانی ادارہ چکوال میں متعین شعبہ زیتون کے انچارج ہارٹیکلچرسٹ جناب انعام الحق نے چکوال پلس کو زیتون کی ترقی، اقسام اور ان پر تحقیقات کے حوالے سے بتایا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح علاقہ پوٹوہار کے اضلاع میں 13.5 لاکھ پودے تقسیم کیے گئے. بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال سن 1991 سے زیتون پر تحقیقات شروع کیے ہوئے ہیں اور اب تک الحمدللہ ہمارے پاس ٹوٹل 80 سے زائد اقسام ہیں زیتون کی. مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے ہم نے اسے درآمد کی ہیں اور اس پر تحقیقات کر رہے ہیں. اور ان میں سے جو الحمدللہ تقریباً 22 کے قریب اقسام ہیں جو پھل پر آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو تقریباً 60 کے قریب اقسام ہیں وہ بھی تحقیقات کے مراحل سے گزر رہی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جو 22 اقسام ہیں اس میں سے جو سب سے اچھی جو بیسٹ آف دی بیسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ کی 6 سے 10 اقسام ہیں جو الحمدللہ ہم نے اس ایک ترقیاتی پروگرام جس کا نام تھا خطہ پوٹوہار کو زیتون کی وادی بنانا، اس میں ہم نے الحمدللہ جیسے ڈائریکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ 13.5 لاکھ سے زائد پودے اس پورے خطہ پوٹوہار میں، جس میں اٹک، چکوال، جہلم، راول پنڈی، میاں والی اور خوشاب کے اضلاع شامل ہیں. یہاں ہم لگوا چکے ہیں اور یہ پروجیکٹ 2015-16 سے شروع ہوا ہے اور اب یہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اور الحمدللہ اس پروجیکٹ میں یہ جو پودے لگے ہیں اب یہ تقریباً جو پہلے سالوں میں لگے ہیں وہ 5ویں-6 سال میں داخل ہو چکے ہیں اور اب ان پر پھل آنا شروع ہو چکا ہے. جناب انعام الحق نے مزید بتایا کہ کس طرح کاشتکار حضرات کو ادارے میں لگی ہوئی مشینوں سے تیل نکلوانے کی سہولت دی جاتی ہے. بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال ہے، یہ اپنے زیتون کے باغبان حضرات کو زیتون کے پھل سے تیل نکلوانے کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے. اس سہولت سے مستفید ہونے کے لیے ادارے کے جو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے جو 0543662001 پر باغبان حضرات کال کر کے اپنی باری کا تعین کروا سکتے ہیں اور بتائے گئے ٹائم پر ہی تشریف لا کر وہ زیتون کے پھل سے تیل نکلواتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ابھی بھی ہماری جو مشین ہے، چھوٹی مشین جس کی جو کیپیسٹی ہے 100 کلو گرام فی گھنٹہ، وہ بھی چل رہی ہے اور الحمدللہ یہ سال 2021 کا زیتون کا سیزن جو ہے اس کی برداشت کا توڑائی کا وہ شروع ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ چند ہم سفارشات اپنے باغبان حضرات سے کرتے ہیں. اپنا ٹائم لے لیا ہے پھل سے تیل نکلوانے کے لیے، تو اپنا جو پھل ہے اس کو توڑ کے آپ برائے مہربانی کوشش کریں کہ آپ پلاسٹک کی یہ جو ٹوکریاں ہوتی ہیں ہوادار اس میں لے کر آئیں اور یہ جو کھاد والے جو بیگ ہوتے ہیں یا اس کے جو پٹسن والی بوریاں ہوتی ہیں اس میں لانے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے جو ہے پھل کے جو تیل کشید ہوگا پھل سے اس کا معیار ذرا کم ہو سکتا ہے.
اور دوسرا آپ نے پھل سے زیتون کے پھل سے تیل اس وقت نکلوانا ہے، اس وقت توڑائی کروانی ہے۔ پہلے تو آپ نے ادارے سے اپنی باری کا تعین کرنا ہے، اور اس کے بعد جب زیتون کے پھل کا 2/3 یا اس سے زیادہ حصہ اپنا رنگ تبدیل کرے، مطلب سبز سے جامنی یا کالے رنگ کا ہو جائے، تو پھر اس میں تیل کی جو مقدار ہے اچھی اس میں ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہی پھر آپ نے برداشت کرنا ہے اور ادارے تک لانا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جب آپ نے تیل کی کشید کروانے کے لیے پھل کی برداشت شروع کر دی ہے، اس کی توڑائی شروع کروا دی ہے، تو 1 سے 2 دن کے اندر آپ اسے توڑائی مکمل کر کے فوراً اسے مل پر پہنچائیں اور اس سے تیل حاصل کریں، تاکہ آپ کو اچھے معیار کا تیل حاصل ہو سکے۔ زیتون کی ترقی کے لیے ترقیاتی پروگرام اور زیتون کی ترقی کے لیے سالانہ میلے کے حوالے سے انعام الحق نے بتایا، حکومت پنجاب محکمہ زراعت نے کا ایک ترقیاتی پروگرام یہاں چل رہا ہے جس کا نام سی فورٹ ہے، سینٹر آف ایکسیلنس فار آلیو ریسرچ اینڈ ٹریننگ، جو کہ یہاں پہ قائم ہونے جا رہا ہے، اور وہ صرف زیتون کی تحقیقات پر ہی مکمل طور پہ وہ ادارہ کام کرے گا۔ اور اس ادارے کا اور بارانی زرعی تحقیقاتی ادارے کا سالانہ ایک زیتون کا قومی میلہ بھی منعقد کرواتے ہیں، جو کہ ہر سال اکتوبر یا نومبر کے دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سال بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ میلہ اکتوبر کے آخر میں یا پھر نومبر میں یہ منعقد ہوگا، جس میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور اپنی زیتون کی مختلف جو ان کے پاس مصنوعات ہیں، ان کے تیل ہے اور جو ان کے پودے ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور یہاں نمائش میں لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مونگ پھلی کے شعبہ کے ماہر جناب محمد فدا حسن نے مونگ پھلی کی نئی اقسام کے حوالے سے چکوال پلس کو بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح زمین کی تیاری، کھاد اور مونگ پھلی کی نئی ویرائٹیوں کی کاشت سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ مونگ پھلی دی جڑیاں نئی قسماں نے آ رہی نے، ساڈے ادارے برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال جڑا نویاں قسماں بنا رہا ہے مونگ پھلی دیاں۔ ایک پہلی گل تو یہ ہے کہ تسی نویاں جڑیاں قسماں نے انہاں نوں اپنے کھیتاں دے وچ لگاؤ، اور انشاءاللہ اس تسی پیداوار بھی زیادہ لو گے۔ اس تو علاوہ یہ ہے کہ تسی زمین اچھی طریقے نال تیار کرو، وہ جڑی اسی کھاد دی ڈوز دسنے ہیں وہ کھاد پوری پاؤ، اور جس طریقے نال کاشت کرنے دے بارے اسی تانوں مشورہ دینے ہیں اس طریقے نال تسی جڑی ہے نا کاشت کرو، کھاد ضرور دے وچ پاؤ۔ اس تو علاوہ جڑی بوٹیاں مارن واسطے بھی ہن سپرے آ گئے نے مارکیٹ وچ بہت اچھے، بجائے دے تسی اپنے لیبر جڑی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، لیبر دی بجائے تسی انہاں نوں جڑی بوٹیاں نے انہاں نوں تسی ختم کرو سپرے کر کے۔ اس تو علاوہ یہ وچ جپسم پاؤ، جڑا یہ مناسب وقت ہے اس دے اوتے تسی کاشت کرو، اور اگر کوئی بیماری دا حملہ ہو جائے اس دے واسطے ساڈا برانی انسٹیٹیوٹ چکوال جڑا ہے یہ کساناں دی خدمت واسطے حاضر ہے۔ جس وقت بھی تانوں کسے مسئلے دا سامنا ہوئے تے تسی ساڈے نمبر اس دے اوتے تسی رابطہ کرو۔ ٹائم جڑا نا اس ویلے مونگ پھلی جڑی ہے ہن پکن دے قریب آ رہی ہے، تے اس واسطے تسی جڑا نا اس دا بہت خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی چوہے شوہے یا سیب وغیرہ نقصان پہنچا رہی ہے اس تو بھی انہوں محفوظ رکھنا ہے، تے پٹدیاں وقت تساں خیال کرنا ہے کہ مونگ پھلی جڑی ہے وہ صحیح طریقے نال پک گئی ہوئے۔ اگر وہ 70 ਤੋਂ 80% پلیاں جڑیاں نے وہ پک جان تے پھر تسی اپنی فصل نوں جڑا نا اکھاڑنا ہے، اور اس تو بعد انہوں اچھی طرح 2-3 دھپاں لگا کے تے پھر تسی اس نوں منڈی وچ دے کے آنا ہے۔ اگر تہاڈی مونگ پھلی اچھی طرح خشک ہوئے گی تے او دی رنگت بھی اچھی ہوئے گی تے او دا ریٹ بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ چکوال پلس کی ٹیم نے ادارہ میں ہونے والے تحقیقاتی کاموں، زیتون کے باغات اور تیل نکلنے والا عمل بھی دیکھا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں برانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال مزید فصلوں پر تحقیقات کے حوالے سے مؤثر اقدام کرتا رہے گا۔